بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم ولیم ورڈسورتھ کی لکھی ہوئی پوئم سونٹ کمپوزڈ اپان ویسٹ منسٹر برج کے متعلق پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پوئم کو شروع کریں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کہ آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں اور ساتھ ساتھ اپنے دوسرے دوستوں کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے. سونٹ کمپوزڈ اپان ویسٹ منسٹر برج، جو کہ ایک سونٹ ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی پوئم ہے جس کو ہم بولتے ہیں سونٹ. کمپوز مانے کہ لکھنا. اب یہ پوئم کس کے اوپر لکھی گئی ہے؟ ویسٹ منسٹر برج کے اوپر. کس نے لکھی ہے؟ ولیم ورڈسورتھ نے لکھی ہے. ولیم ورڈسورتھ کے متعلق آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہو اور اس ولیم ورڈسورتھ کے متعلق میں نے اپنے چینل پر ویڈیو بھی اپلوڈ کر رکھی ہے. اس لیے جن اسٹوڈنٹس نے ولیم ورڈسورتھ کو نہیں پڑھا ہے تو وہ میرے چینل پہ جا کے ولیم ورڈسورتھ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. آج ہم صرف اور صرف ولیم ورڈسورتھ کی پوئم پڑھیں گے، سونٹ کمپوزڈ اپان ویسٹ منسٹر برج. سونٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسی پوئم جو کہ 14 لائنز پر مشتمل ہو. اینی پوئم دیٹ از کمپوزڈ اپان the 14 lines, that is consist upon 14 lines. کوئی ایک ایسی پوئم جو کمپوز کی جائے، لکھی جائے، 14 لائنز پر مشتمل ہو، اسے ہم بولتے ہیں سونٹ. اور مزید یہاں پر کیا ہے کہ یہ سونٹ 14 لائنز پر کنسسٹ ہوتا ہے اور 2 اسٹنزاز پر مشتمل ہوتا ہے. پہلے اسٹنزا کو، پہلی 8 لائنز کو ہم لوگ بولتے ہیں آکٹیو، اور دوسرا اسٹنزا جو کہ 6 لائنز پر یعنی کہ 6 لائنز پر مشتمل ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں سیسٹیٹ. تو یوں جو ہے یہ 14 لائنز مشتمل ہوتی ہیں جس کو ہم بولتے ہیں سونٹ. بہت سارے سونٹ لکھے گئے ہیں انگلش لٹریچر میں، لیکن سونٹ کی اصل جو بنیاد ہے وہ اٹلی سے ہے. اٹلی سے سونٹ انگلش لٹریچر میں آیا ہے. 16 سینچری میں یعنی کہ ایلزابتھن دور میں ولیم شیکسپیئر نے بہت سارے سونٹ لکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ولیم ورڈسورتھ اور ان کے فالوورز نے بھی بہت سے سونٹ لکھے ہیں. آج ہم ولیم ورڈسورتھ کا لکھا ہوا سونٹ پڑھیں گے. پہلی لائن اسٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنے اس پوئم کو پڑھیں تھوڑا سا انٹروڈکشن ہونا چاہیے تاکہ یہ پوئم آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے. ولیم ورڈسورتھ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہو کہ he was the romantic poet, and he loves the nature and he wishes that everybody loves the nature and takes care of the nature. ولیم ورڈسورتھ نیچر سے محبت کرتے ہیں اور وہ چاہتے یہ ہے کہ ہر انسان نیچر سے محبت کرے اور اس سے لطف اندوز ہو. قدرتی مناظر جو کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے تخلیق کیے ہیں. ولیم ورڈسورتھ یوں صبح سویرے چہل قدمی کرتے ہوئے لندن شہر کے راستے سے چلتے ہوئے ایک صبح سویرے وہ ویسٹ منسٹر پل کے اوپر جا پہنچتے ہیں. جب وہ پل پر پہنچتے ہیں تو پل کے اوپر سے اسے لندن شہر کا خوبصورت ترین منظر بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. اتنا متاثر کرتا ہے وہ شہر کا منظر جس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر ولیم ورڈسورتھ نے یہ سونٹ لکھا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں نے ولیم ورڈسورتھ کو زیادہ متاثر کیا اور جس وجہ سے انہوں نے لندن شہر کی خوبصورتی کے اوپر یہ سونٹ لکھ ڈالا. پہلی لائن میں ایک صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ارتھ ہیز ناٹ اینی تھنگ ٹو شو مور فیئر. ولیم ورڈسورتھ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا کوئی بھی ایک ٹکڑا اتنا حسین، اتنا جمیل نہیں ہوگا جتنا کہ اس وقت لندن شہر کا یہ زمین کا ٹکڑا ایک خوبصورت ترین منظر پیش کر رہا ہے. ولیم ورڈسورتھ سے ارتھ ہیز ناٹ اینی تھنگ، زمین کا کوئی ایک ایسا اتنی خوبصورتی پیش نہیں کر سکتا جتنی خوبصورتی لندن شہر پیش کر رہا ہے. شون مانے کہ دکھانا، مور فیئر مانے کہ خوبصورتی. ڈل وڈ ہی بی آف سول ہو کوڈ پاس بائی. ولیم ورڈسورتھ کہتے ہیں کہ وہ شخص ڈل ہوگا، وہ شخص یقیناً اس کا روح مردہ ہوگا، وہ مردہ دل انسان ہی ہوگا جو اس وقت اس پل کے اوپر سے گزرے اور گزرتے ہوئے اتنی
اتنے خوبصورت منظر کو نظر انداز کر دے، بغیر تعریف کیے گزر جائے اور اس منظر کی تعریف نہ کیے. ٹیل وڈ ہی بی آف سول ہو کوڈ پاس بائی. کوڈ پاس بائی مانے کہ بغیر تعریف کیے گزر جائے، متاثر نہ ہو، اتنے حسین منظر سے متاثر نہ ہو. ہر ایک شخص اس منظر سے متاثر ہو سکتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے، اور یہ منظر، خوبصورت منظر انسان کو خوشی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، راحت دیتا ہے. ولیم ورڈسورتھ جو کہ لندن شہر میں رہ چکے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی لندن شہر کو کا منظر، اتنا خوبصورت منظر نہیں دیکھا ہے جو اس وقت صبح سویرے کی خاموشی میں دیکھ رہا ہوں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. سیکنڈ استنسا ہے اسٹوڈنٹ، a sight so touching in its majesty. ولیم ورڈسورتھ کہتے ہیں کہ لندن شہر اپنی میجسٹی سے، میجسٹی کا مطلب کیا ہے کہ شان و شوکت سے، لندن شہر اپنی شان و شوکت سے ہر ایک شخص کو متاثر کر رہا ہے. لندن شہر اپنی شان و شوکت سے ایک ایسا منظر پیش کر رہا ہے جس منظر سے ہر ایک انسان ٹچنگ ہو رہا ہے، متاثر ہو رہا ہے. ہر کوئی متاثر ہو سکتا ہے. A sight so touching in its majesty. ایک ایسا شہر جو اپنی شان و شوکت سے ایک خوبصورت ترین منظر پیش کر رہا ہے، اور وہ منظر ہر انسان کو متاثر کر رہا ہے. This city now doth like a garment wear. ولیم ورڈسورتھ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس صبح سویرے کی خاموشی میں اس لندن شہر نے ایک نیا لباس اوڑھا ہو، ایک نیا لباس پہن رکھا ہو، ایک دلہنہ لباس پہن رکھا ہو، ایک اتنا خوبصورت کہ اس خوبصورت لباس میں لندن شہر ہر آتے جاتے کو متاثر کر رہا ہو. ہر انسان اتنے خوبصورت منظر سے متاثر ہوتا ہے. تو ولیم ورڈسورتھ اس خوبصورتی سے متاثر ہوئے اور انہوں نے یہ سونت لکھا: The beauty of the morning silent bear shapes, towers, domes, theatres and temples lie. ولیم ورڈسورتھ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس صبح سویرے کی خاموشی میں لندن شہر ایک خوبصورت ترین منظر پیش کر رہا ہے، اور لندن شہر کی جو خوبصورت جو جگہیں ہیں جن میں شپس یعنی کہ جو جہاز ہیں، کشتیاں ہیں جو دریا پر چلتی ہیں، وہ بھی دور سے ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں اور وہ خاموشی سے پڑی ہوئی ہیں، سوئی ہوئی ہیں. ٹاورز، مینار دور سے صاف ستھرا منظر پیش کر رہے ہیں. ڈومز، گنبد بھی ایک اچھا منظر پیش کر رہے ہیں. تھیٹرز یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر ڈرامے، ٹیبلوز وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں، جو دن دہاڑے جو ہے وہ الگ سا منظر پیش کرتے ہیں اور شور شرابے کی وجہ سے، دوہے مٹی کی وجہ سے خوبصورت منظر پیش نہیں کر سکتے. اس وقت صبح سویرے کی خاموشی میں ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں. اینڈ ٹیمپلز لائی، اور وہ جو مندر ہے، جو عبادت کی جگہ ہے، وہ بھی آرام پذیر ہے اور کسی طرح کی کوئی چہل قدمی نہیں ہے، ساری ایکٹیویٹیز کی لوج ہے. اوپن انٹو دا فیلڈز اینڈ ٹو دا اسکائی، اور کھلے آسمان تلے وہ ہرے کھیت ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں. اوپن انٹو دا فیلڈز، فیلڈ مانے کہ ہرے بڑے کھیت کھلے آسمان تلے ایک خوبصورت ترین منظر پیش کر رہے ہیں اس صبح سویرے کی خاموشی میں. آل برائٹ، سب کچھ چمک رہا ہے. آل برائٹ، ہر ایک چیز روشن ہے. اینڈ گلٹرنگ ان دا اسموکلیس ایئر، اور اس وقت صبح سویرے کی خاموشی میں ہر ایک چیز روشن اور چمکتی دمکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ایک صاف فضا کے اندر. اسموک لیس ایئر مانے کہ ایک جو ہے وہ دھول مٹی سے پاک فضا، کھلی فضا. اس وقت کھلی فضا کے اندر ہر ایک چیز خوبصورت ترین منظر پیش کر رہی ہے. آل برائٹ اینڈ گلٹرنگ ان دا اسموک لیس ایئر، پاک و صاف فضا میں ہر ایک چیز صاف ستھری اور چمکتی دمکتی ہوئی روشن دکھائی دے رہی ہے. اب وہ ہر ایک چیز سے مراد کیا ہے کہ جیسے کہ ولیم ورڈسورتھ نے کچھ ایگزامپل کوٹ کر دیے کہ گنبد، مینار، تھیٹر، وہ شیپس وغیرہ وغیرہ، ہر ایک چیز چمکتی دمکتی ہوئی اور مہکتی ہوئی ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے صبح سویرے کی خاموشی میں اور ایک صاف ستھرے ماحول میں. اس وقت نہ کسی قسم کا کوئی شور شرابہ ہے، نہ دھول مٹی ہے، نہ ہی جو ہے وہ کوئی شور آواز وغیرہ ہے. اس وجہ سے شہر ایک الگ
اور عجیب و غریب اور خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ تو ہم نے اس پورے استنزا میں یہ پڑھا، پہلے استنزا میں، کہ ولیم ورڈسورتھ جب صبح سویرے گھومتے پھرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی وہ ویسٹ منسٹر کے برج پر پہنچتے ہیں، وہاں سے ویسٹ منسٹر کی برج کے پل کے اوپر سے انہیں لندن شہر کا خوبصورت ترین منظر جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، اور اس کے متعلق انہوں نے یہ سونٹ لکھا۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں۔ Never did sun more beautifully step in his first splendor, valley, rock or hill. ولیم ورڈسورتھ، پوئٹ آف نیچر، جو کہ نیچر سے، قدرتی مناظر سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، خوبصورتی سے وہ محبت کرتے ہیں۔ خوبصورتی کے متعلق انہوں نے پہلی 8 لائنوں میں بیان کر دیا، یعنی کہ آرٹیفیشل خوبصورتی جو کہ انسان ذات نے بنائی ہے۔ اس وقت اس سیکنڈ اسٹنزا میں، جو کہ قدرتی مناظر کے متعلق ہے، خدا کی تخلیق کردہ ایک قدرت کے متعلق ہے، اس کے بارے میں وہ خوبصورتی سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی سورج کو اتنے خوبصورت انداز میں طلوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنے خوبصورت بیوٹیفل انداز میں طلوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، جب اس کی پہلی کرنیں وادی کے اوپر، پہاڑ کے اوپر پڑتی ہیں۔ نیور ڈڈ سن مور بیوٹیفلی اسٹیپ، کبھی بھی سورج کو میں نے اتنے خوبصورت انداز میں طلوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، جب اس کی ان ہز فرسٹ اسپلینڈر، اسپلینڈر مانے کہ کرنیں، جب اس کی پہلی خوبصورت کرنیں وادی کے اوپر گرتی ہیں، پہاڑوں کے اوپر گرتی ہیں، تو ایک دلکش منظر پیش کرتی ہیں، ایک خوبصورت ترین منظر پیش کرتی ہیں، جو انسان کے دل و دماغ پر ایک گہرا اور خوبصورت اثر چھوڑتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نیور سا آئی نیور فیلڈ اے کام سو ڈیپ، نہ ہی میں نے زندگی میں کبھی اتنی خاموشی دیکھی ہے، اور نہ ہی میں نے زندگی میں کبھی اتنی خاموشی محسوس کی ہے لندن شہر کے اندر، جو اس وقت میں لندن شہر کے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ ولیم ورڈسورتھ بولتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں لندن شہر کے اندر اتنی خاموشی نہیں دیکھی ہے جتنی خاموشی اس صبح سویرے دیکھ رہا ہوں، اور یہ خاموشی، اس خاموشی کے اندر ہر ایک چیز ایک خوبصورت ترین منظر پیش کر رہی ہے، اور لندن شہر کا یہ نظارہ، یہ منظر ولیم ورڈسورتھ کو بہت زیادہ قائل کر رہا ہے۔ The river galloped at his own sweet will. ولیم ورڈسورتھ بولتے ہیں کہ دریا، ریور، جس کا نام تھامس سے، تھامس ریور کے اوپر یہ برج بنا ہوا ہے، وہ بولتے ہیں کہ ریور تھامس اپنی منزل کی طرف اپنی مرضی کے ساتھ سموتھلی، آہستہ آہستہ رواں دوا ہے۔ دا ریور گیلٹ مانے کہ سموتھلی، سموتھلی مانے کہ آہستہ آہستہ، ایٹ ہز اون ول، ایٹ ہز اون سویٹ ول، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی خواہش کے مطابق ہمیشہ کی طرح رواں دوا ہے، اور اس کی جو لہریں ہیں ایک میوزک، ایک ردم پیدا کر رہی ہیں اس خاموشی کے اندر، اس خاموشی کے اندر ایک دلکش منظر پیش کر رہی ہیں۔ ڈیئر گاڈ، اے میرے خدا، دا ویری ہاؤسز سیم asleep، ولیم ورڈسورتھ بولتے ہیں کہ اے میرے خدا، سارے گھر اس شہر کے اندر سوئے ہوئے ہیں، آرام پذیر ہیں، یعنی کہ ہر ایک چیز بند ہے، ہر ایک چیز جو ہے سسپینڈ ہے، ختم، رکی ہوئی ہے، اور اس شہر کی خاموشی میں ولیم ورڈسورتھ شہر کے دلکش منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اینڈ آل دیٹ مائٹی ہرٹ، اور ساری مائٹی ہرٹ کا مطلب یہاں پر پوئٹ نے یہ دیا ہے کہ لندن شہر جو کہ انگلینڈ کا دل ہے، جو کہ انگلینڈ کا دل ہے، ایک بڑا شہر ہے اور بہت ہی مشہور ہے اپنی انڈسٹریز کے لحاظ سے، اپنی بڑی بڑی بلڈنگز کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے۔ مائٹی ہرٹ از لائنگ اسٹل، وہ بولتے ہیں کہ ہر ایک چیز لندن شہر کے اندر سوئی ہوئی ہے، آرام پذیر ہیں، اور یہ لندن شہر ایک خوبصورت ترین منظر پیش کر رہا ہے۔ تو میرے کو امید ہے کہ آپ کو یہ پوئم اچھے سے سمجھ میں آ چکی ہے۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں تاکہ میرے کو پتہ چل سکے کہ کس طرح جو چیز آپ کو اٹریکٹ کی ہے، جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے، اس کے متعلق سوال ضرور کریں۔ اور ساتھ ساتھ میں نے اس پوئم کے MCQs اور کوشچن آنسرس میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، آپ ان کی اسٹڈی کیجئے تاکہ آپ کی ایگزام کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے اچھے سے تیاری ہو جائے۔ گڈ بائے۔